نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت حوا سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور ایک دوسرا قول یہ بھی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنائے گئے تھے اس مٹی سے باقی جو بچی تھی حضرت حوا سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی، چونکہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور ان کو جنت کے اندر آباد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس جنت کے جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ کھانی پینی ہیں، لیکن ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا۔ اب وہ درخت کون سا تھا، اس بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، گندم کا پودا تھا، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات کہ وہ انگور کی بیل تھی، اور بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا درخت تھا جس کو کھانے سے قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا تھا۔ تو چونکہ شیطان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مجھے جنت سے نکالا گیا اور ان کو جنت میں داخل کیا گیا، تو شیطان نے پورا ایک زور لگایا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یہ درخت کھائیں، اس درخت کا پھل کھائیں۔ اس نے آ کر اس طرح کی بات کہی قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے پروردگار نے اس درخت سے تمہیں اس وجہ سے روکا کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، یا کہیں تم ہمیشہ کی زندگی یہاں گزارنے نہ لگ جاؤ۔ شروع کے اندر تمہیں اس وجہ سے روکا گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی اس درخت کو کھانے کی، اب چونکہ جنت میں تم ایک عرصہ رہ چکے ہو، تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، اب اس درخت کو کھاؤ۔ تو اس نے آمادہ کر کے یہ درخت حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا پھل کھلا دیا۔ تو اس درخت کا جب پھل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا نے کھا لیا تو ان کو ایک تقاضا ہوا، بلکہ قرآن مجید کے اندر تو یہ آ رہا ہے وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، کہ ان کا لباس اتر گیا، یعنی ایسا درخت تھا کہ ان کا لباس ہی اترنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ انسان کے اندر ایک شرم حیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا نے جنت کے پتے اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو جنت سے شیطان نے ان کو نکلوایا، پھر یہ زمین پر آئے حضرت آدم علیہ السلام۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام اترے اور حضرت حوا سلام علیہا جدہ میں اتری، اور ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات مروی ہے کہ وہ ہند میں اترے۔ تو ایک خوشنما زندگی جو تھی، ایک آرام سکون کی زندگی جو تھی، شیطان نے اس زندگی سے حضرت آدم علیہ السلام کو مشکل زندگی میں ڈال دیا، مشکل محنت والی زندگی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تمام زمین پر چلے جاؤ اور ایک وقت تک زمین کی نعمتوں سے نفع حاصل کرو، پھر دوبارہ تمہیں یہاں آنا ہوگا، دوبارہ تمہیں جنت کے اندر آنا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب زمین پر آئیں تو یہاں چونکہ جنت سے آئی تھیں اور درخت سے منع کیا گیا تھا،
اور وہ درخت کھا لیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر یہ کلمات سکھلائے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ توبہ کے لیے بڑے مؤثر الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے، حضرت حوا سلام علیہا نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اس کے بعد پھر ان کی زندگی چلی اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے مواقع عطا فرمائے۔ جنت سے جب دنیا کے اندر آئے تھے تو ساتھ ساتھ کچھ جنت کی نعمتیں بھی لے کر آئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا بتلاتے تھے۔ اس طریقے سے پھر زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم انہی الفاظ سے توبہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔